بزرگان محترم، برادران عزیز، آذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ آذان ایک ایسی دعوت ہے کہ جہاں تک آذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک شیطان دور ہو جاتا ہے۔ آذان ایک مؤثر اور مجموعہ دعوت ہے اور اعمال نبوت کی دعوت ہے، اور حدیث پاک میں ہے جو آذان دے گا دن قیامت کے اس کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور جو آذان دے گا قبر کا کیڑا اس کے جسم کو نہیں کھا سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ آذان دینے والے کی، مؤذن کے یہ فضائل ہیں۔ اور جہاد کے موقع پر اور آذان کے موقع پر، جہاد کے موقع پر اور آذان کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عرض کی جائے، درخواست کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ آذان کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو آذان کا جو مسنون جواب ہے وہ جواب دیا جائے، اور آذان کا جواب ایک وہ ہے جو سنت ہے، لفظوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جواب ہے اس کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب بھی وہی، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہاں صرف لا حول ولا قوت پڑھنا ہے۔ اور قد قامت الصلاۃ پر یعنی تکبیر ہو رہی ہے تو اقامہ اللہ و ادامہا، اور اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان کے وقت صدقت و بررت و بالحق نطقت پڑھنا ہے۔ مکمل آذان کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک۔ اس کے بعد ہم دعا پڑھیں، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خیر کی دعائیں فرمائی، امت کے ذمہ صرف یہی دعا لگائی کہ تم نے میرے لیے یہی پڑھنا ہے، یعنی اللہ پاک حضور کو مقام محمود پر پہنچائیں۔ اور مقام محمود کون سا مقام ہے؟ جہاں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت وہاں پہنچائیں گے، حضور سفارش کر کے جنت دلوائیں گے اپنی امت کو۔ تو بہرحال یہ دعا حضور نے امت کے ذمہ لگائی، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے، وہ درخواست جو حضور کی زبان مبارک سے نکلی امت کے ذمہ لگائی، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ محبوب کی درخواست تو اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی کہ 50 تھی تو 5 ہو گئی نمازیں، درخواست رد نہیں ہوتی حضور کی۔ تو عام مومن سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ربکم ادعونی استجب لکم، پھکارو گے تو قبول کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی دعا مومن کی رد نہیں ہے، محفوظ ہے، ہو بہو مقبول ہے، یا ذخیرہ آخرت ہے، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اسی وقت مقبول ہو گئی، ہو بہو، اور ذخیرہ آخرت بن گئی، یا بڑی مصیبت ٹال دی گئی، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور یہ دعا اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں جو حضور کے حق میں ہے، جب اس کے ساتھ ہم اپنی دعا بھی چھوٹی سی شامل کر لیتے ہیں، یعنی حضور کے لیے دعا پڑھی اور اس کے ساتھ اپنی بھی درخواست کر دی۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد جو دعا ہے آپ کی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اب دیکھیے کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے پورے آداب کے ساتھ آذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات و حاجات کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت بخشیں گے۔ تجربہ ہے اکابرین کا، علماء کا، صلحاء کا، جو یہ پڑھے گا اس کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اللہ رب العزت اس کو بار بار بیت اللہ کی حاضری کا شرف نصیب فرمائیں گے۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اور یہ پڑھتا ہے،
اس کے آخر میں فرمایا آذان کے بعد لبیک لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ پڑھ لے. جو حجاج کرام پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے، ان کی تمام دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے. میرے استاد ہیں حضرت مولانا پروفیسر مکی صاحب، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ مسجد کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پروفیسر بنا دیا. پروفیسری کی دعا مانگی تھی کہ میں پروفیسر لگ جاؤں. تو مسجد کی صفائی کی جو خدمت سر انجام دیتا ہے اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ بھی ایک زبردست عمل ہے، تحفہ ہے اللہ والوں کا. اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.